اللہ جل مجدہ کے لیے ہے، جو کہ خالق کائنات بھی ہے اور مالک کائنات بھی ہے۔ درود و سلام ہو نبی مکرم شفیع معظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ببرکات پر اور آپ کی آل پر اور آپ کے اصحاب پر، لائق صد احترام تمام حاضرین و سامعین، میرے عزیز بزرگوں اور دوستوں، آج جمعۃ المبارک ہے اور میں نے حضرات کے سامنے گزشتہ چند جمعوں سے سیرت غوث الثقلین المعروف غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی مبارک سیرت آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں۔ حضرات محترم، آج کا جو موضوع ہے وہ بھی اہمیت کا حامل ہے، وہ ہے کہ خوف خدا کے فوائد کیا ہونے چاہیے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس آج کے مختصر سے وقت کے اندر آپ حضرات کے سامنے چند خوف خدا کے فوائد آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ سورہ توبہ ہے، اس کی آیت نمبر جو ہے 119 ہے۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے، اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ سے ڈرو اور ساتھ سچوں کے ہو جاؤ۔ بظاہر تو عجیب سی بات لگتی ہے، جس کا ڈر ہونا چاہیے انسان کو ساتھ بھی اسی کے ہونا چاہیے، اور ہر خوف جو ہے وہ برا ہو سکتا ہے، ہر خوف برا ہو سکتا ہے، مگر رب کا جو خوف ہے برا نہیں ہوتا، وہ اچھا ہوتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور یہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اے اللہ ڈرے تو اس سے ساتھ ان کے ہو جائیں، ساتھ تو تیرے ہونا چاہیے تھا۔ تو خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، تو جان لو اللہ متقین کے ساتھ ہے۔ کیا فرمایا؟ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ بتایا جا رہا ہے کہ میں بھی انہی کے ساتھ ہوں، تم بھی انہی کے ساتھ ہو جاؤ۔ میں بھی انہی کے ساتھ ہوں، تم بھی انہی کے ساتھ ہو جاؤ۔ اور میں بتا چکا ہوں، ہر خوف جو ہے وہ برا ہو سکتا ہے، مگر رب کا خوف جو ہے برا نہیں ہوتا، اس لیے کہ ہر خوف سے انسان دور ہوتا ہے، اللہ کے خوف سے بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ تو یہ خوف تو پھر اچھا ہوا۔ اور پہلا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے رب کے قریب ہوتا ہے۔ جو تمہیں رب کے قریب کر دے وہ نفع بخش ہے، وہ فائدے مند ہے۔ اور پھر دوسرا فائدہ کیا ہوتا ہے، جب انسان اللہ سے ڈرتا ہے تو ہر وقت اس کی نگاہ میں ایک بات ہوتی ہے، وہ جانتے ہو کیا ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ دوسرا فائدہ ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ فاروق اعظم کا زمانہ تھا، آپ اپنے غلام کے ساتھ جس کا نام اسلم تھا رات کو گشت کر رہے تھے اپنے علاقے میں، بھیس بدل کر، تاکہ کوئی پہچان نہ لے۔ کیا دیکھا کہ ایک گھر سے کچھ آواز آ رہی ہے۔ آپ نے سنا، دیکھیں کس بات کی آواز آ رہی ہے۔
دو خواتین آپس میں باتیں کر رہی تھی. ماں جو تھی اپنی بیٹی سے کہہ رہی تھی کہ بیٹا آج جو ہے جانوروں نے دودھ جو ہے نا ذرا کم دیا ہے، تو تم ایسا کرو کہ اس میں پانی ملا کر دودھ کی مقدار کو پورا کر دو. اور بیٹی کیا جواب دے رہی تھی؟ بیٹی کہنے لگی اماں جان میں ہرگز ایسا نہیں کروں گی، میں ہرگز ایسا نہیں کروں گی. اور ساتھ ساتھ کہا کیا تمہیں خبر نہیں ہے امیر مومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دودھ میں پانی ملانے سے منع کیا ہے. ماں جو تھی نا کہنے لگی اس رات کے اس پہر میں بیٹا کون سے امیر مومنین دیکھ رہے ہیں، دروازہ بند ہے، تو اور میں ہے، کیفیت جو ہے وہ اسی قسم کی ہے، تو اب کون سے دیکھ رہے ہیں، جو میں کہہ رہا ہوں وہ کر دے. لیکن بیٹی نے بڑا پیارا جواب دیا، کہنے لگی اماں جان بے شک یہ بات درست ہے، امیر المومنین تو نہیں دیکھ رہے مگر میرا رب تو مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب تو مجھے دیکھ رہا ہے، تو لہذا میں دودھ میں پانی نہیں ملاؤں گی. جب دل میں خوف خدا ہوتا ہے تو پھر یہ عقیدہ راسخ ہو جاتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. اور جب یہ دل میں عقیدہ راسخ ہو گیا تو پھر ہوگا کیا جانتے ہو، بندہ ہر قسم کے برے کام سے بچ جائے گا. اللہ فرما رہا ہے ان سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، ڈرو مجھ سے، سچوں کے ساتھ جاؤ. سچ کا بھی بڑا فائدہ ہوتا ہے. ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر حاضر ہوا، عرض کی آقا ایمان تو لے آؤں لیکن کیا کروں، میرے اندر جو ہے نا بہت ساری برائیاں ہیں، خامیاں ہیں، بہت سارے عیب ہیں اور سب نہیں چھوڑ سکتا. اسلام میں شراب پینا بھی منع، جوا بھی منع، زنا بھی منع اور دیگر کام بھی منع، یہ ساری مجھے بری عادت ہے، میں سب کو نہیں چھوڑ سکتا. لیکن ہاں اگر آپ چاہیں تو میں ان میں سے کسی ایک کو چھوڑ سکتا ہوں، کسی ایک کو. آپ مجھے ایک کا کہیں میں انشاءاللہ وعدہ کرتا ہوں اس کو نہیں کروں گا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے، فرمایا اچھا ٹھیک ہے ایسا کرو کہ جھوٹ نہیں بولنا. کیا فرمایا؟ جھوٹ نہیں بولنا. اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے بھائی، یہ تو سمجھ رہا ہے آسان سا کام ہے، یوں ہی ہو جائے گا اور دیگر کام بھی چلتے رہیں گے. حضور کی حکمت کو نہ سمجھ سکا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کتاب و حکمت دے کر بھیجا ہے. وہ آپ کی حکمت بھری بات کو صحیح طرح سے سمجھ نہ سکا، کہنے لگا ٹھیک ہے بس. اب گیا اپنی عادت کے مطابق شراب پینے کے لیے، ابھی پینے ہی والا تھا، خیال دل میں آیا تو نے تو رسول اللہ سے وعدہ کیا ہے کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا. حضور نے پوچھ لیا، تو نے کہا ہاں میں نے شراب پی ہے، تو پھر وعدہ بھی ٹوٹا. اور اسلام میں جو ہے نا وہ سزا بھی ہے، سزا بھی ملے گی، وعدہ خلافی بھی ہو جائے گی. اس نے کہا بھی شراب نہیں پینی ہے، زنا کی طرف گیا، یہی خیال آیا. قدرت خدا کی دیکھیے سچ کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے تمام گناہوں سے اس کو بچا لیا. اسے اللہ فرما رہا ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو سچ کا پہلا فائدہ، ڈرنے کا پہلا فائدہ اللہ سے کیا ہوتا ہے؟ بندہ رب کے قریب ہوتا ہے. دوسرے نمبر میں کیا فائدہ ہوتا ہے کہ دل میں عقیدہ راسخ ہو جاتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اور تیسرا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ شیطان کے شر سے انسان بچ جاتا ہے. کس سے بچتا ہے؟ شیطان کے شر سے بچ جاتا ہے. جب خوف دل میں ہو تو شیطان کے شر سے انسان کیا ہوتا ہے؟ بولیے بچ ہی جاتا ہے. غوث پاک کے پاس ایک وقت میں ایک دھواں سے چھایا، روشنی سی ہوئی، آواز آئی، اے عبد القادر ہم تو اس سے بڑے خوش ہیں.
تم نے عبادت کر کر کے ہمیں راضی کر لیا ہے، اب ہم تمہیں انعام دیتے ہیں کہ تمہاری نماز معاف۔ خیال آیا کہ نماز تو رسول اللہ پہ معاف نہ ہو سکی تو مجھ پر کیا ہے، میں تو ان کا امتی ہوں۔ آپ نے فرمایا مردود بھاگ جا، تو شیطان ہی ہے۔ اب بھاگ گیا نا، بھاگتے بھاگتے اس نے ایک بار اور کیا کہ لگا یہ عبد القادر تجھے تیرے علم نے بچا لیا۔ کیا کہا؟ تجھے تیرے علم نے بچا لیا۔ آپ نے فرمایا اے شیطان مردود، مجھے میرے علم نے نہیں بچایا، مجھے میرے رب نے بچا لیا ہے۔ یہ فائدہ ہوتا ہے۔ دوسرا کیا؟ امام فخر الدین رازی بہت بڑے امام گزرے ہیں، تفسیر کبیر آپ نے لکھی۔ نزا کا وقت قریب آیا نا، شیطان پہنچ گیا۔ شیطان جو ہے وہ انسان کے ایمان کا دشمن ہے، وہ چاہتا ہے کسی لمحے بھی مجھے موقع مل جائے تو انسان کا ایمان ختم کر دوں۔ تو فخر الدین رازی کے پاس آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا اے فخر الدین رازی، تو نے بڑے مناظرے کیے، بڑی بحثیں کی، بڑے دلائل یاد، بتا کبھی رب کو بھی جانا، رب کو مانا؟ رب کے ایک ہونے کی دلیل کیا ہے؟ آپ نے ایک دلیل دی، دو دی، تین دی، وہ رد کرتا رہا، آپ بڑے پریشان ہوئے، حتیٰ کہ آپ نے 300 سے زائد دلائل اس کے سامنے بیان کر دیے اور سب کے سب رد کر دیے۔ اس منظر کو آپ کے پیر و مرشد کسی دوسرے مقام پر بیٹھ کے دیکھ رہے تھے، جن کا نام تھا خواجہ نجم الدین کبرا رحمت اللہ تعالی علیہ۔ وضو فرما رہے تھے، اور دوران وضو یہ اللہ والے جو ہوتے ہیں ان کو خدا کی معرفت حاصل ہوتی ہے، ان کو رب کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ جس کو معرفت حاصل ہو جاتی ہے پھر حجابات نہیں رہتے، وہ ہٹ جاتے ہیں، پردے ہٹ جاتے ہیں اور پھر منظر سامنے نظر آتا ہے۔ اب اس کی مثال آپ کے سامنے پیش کر دوں اشارتاً۔ فاروق اعظم بیٹھے ہوئے ہیں، خطبہ عشاء فرما رہے ہیں، کہہ رہے یا ساری الجبر، ساریہ پہاڑ کی اوٹ میں ہو جاؤ۔ کہاں ممبر پر، کہاں نظامند کے اندر؟ عجیب بات۔ اسی طرح غوث پاک کی والدہ کہنے لگی بیٹا اللہ کی رضا کی خاطر تجھے اپنے سے جدا کر رہی ہوں، لیکن اب تیری اور میری ملاقات ہونے والی نہیں ہے۔ ان کے پاس کون سا علم تھا؟ یہ معرفت خداوندی تھی جو آگے تک کے حالات دیکھ رہی تھی۔ تو آپ کے پیر و مرشد نے جب دیکھا نا معاملہ شیطان تنگ کر رہا ہے، تو آپ نے وہیں سے ہی جو کر رہے تھے وضو، آپ نے چلو کا پانی بھرا، ایسے ہی بس پھینکا اور فرمایا اے فخر الدین رازی، تو کیوں نہیں کہہ دیتا میں رب کو بغیر کسی دلیل کے ایک مانتا ہوں؟ ارے بولے نا سبحان اللہ۔ کیا فرمایا؟ میں بغیر کسی دلیل کے کیوں نہیں کہہ دیتا میں بغیر کسی دلیل کے رب کو ایک مانتا ہوں؟ بس آپ کا کہنا تھا، شیطان مردود بھاگ گیا۔ تو اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے سے اور اللہ کا خوف رکھنے سے ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ شیطان کے شر سے انسان بچ جاتا ہے۔ اس کا چوتھا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے ایک راستہ نکال دیتا ہے۔ کیا فرمایا؟ جو اللہ سے ڈرتا ہے ہر مشکل سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ایک راستہ نکال دے گا، کتنے راستے بند کیوں نہ ہو، اندھیرے کتنی نہ آ جائیں، مگر خوف اس کے دل میں رب کے قریب بھی کرے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے اندھیرے ختم بھی کر دے گا۔ یہ کسی مولوی کا فرمان نہیں ہے جو جھوٹا ہو سکتا ہے، رب کا قرآن ہے۔ ہر مشکل سے اللہ راستہ نکال دے گا۔ بخاری کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے، 3 شخص جو تھے نا کہیں سفر کے لیے جا رہے تھے مل کر، تو آ گیا راستے میں طوفان۔ جب طوفان آ گیا
انہوں نے طوفان سے بچنے کے لیے غار کے اندر داخل ہو گئے. طوفان اتنا تیز تھا اور جان لیوا تھا کہ بہت بڑی پہاڑ کی چٹان جو تھی نا وہ گری اور غار کے منہ پہ آ کے رک گئی. بڑا زور لگایا کہ نکل کیسے سکے, لیکن وہ چٹان ہٹنے والی نہیں. بڑے پریشان ہوئے کہ اب بچنے کی ایک ہی امید ہے. کہا اپنا عمل جو تم نے اللہ کی خوف کی وجہ سے کیا تھا یا اس کی رضا کے لیے کیا تھا اس کو یاد کرو اور اس عمل کے وسیلے سے رب سے دعا کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو راستہ نکال دے گا. یہ بنی اسرائیل کے کچھ لوگوں کا واقعہ رسول اللہ بیان فرما رہے ہیں. امام بخاری اس کو کتاب الانبیاء کے اندر لے کر آئے. ایک بات معلوم یہ ہوئی کہ نیک عمل کے وسیلے سے اگر دعا مانگی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو قبول فرما لیتا ہے. ایک بات یہ بھی معلوم ہو گئی, جب نیک عمل کے وسیلے سے دعا مانگی جائے قبول ہو جائے تو نیک بندوں کے وسیلے سے مانگی دعائیں بھی قبول ہو جاتی ہیں. اور پھر نیک بندوں میں اولیاء اللہ اور انبیاء کے وسیلے سے کی ہوئی دعائیں بھی قبول ہو جاتی ہیں. اور بعض وسیلے کے منکر ہیں, بعض جو ہے وسیلے کے منکر ہیں, جبکہ وسیلہ اور سنت کے سے ثابت ہے. ابھی میرا موضوع نہیں ورنہ میں آپ کے سامنے دلائل رکھتا. تو ایک شخص کہنے لگا, اے اللہ تو جانتا ہے کہ میری بوڑھی ماں ہے, میرے بچے ہیں اور میں جنگل میں لکڑیاں کاٹتا ہوں. ایک دن میں جنگل میں بڑا دور نکل گیا اور آنے میں مجھے واپسی میں دیر ہو گئی. جب میں پہنچا میں نے کیا دیکھا کہ میرے ماں باپ سو گئے ہیں اور بچے بھوک سے بلک رہے ہیں. اور اس کی عادت یہ تھی کہ پہلے دودھ نکال کر اپنی ماں اور والد کو پیش کرتا, بعد میں اپنے بچوں کو پیش کرتا. کہتے ہیں جب میں گھر پہنچا تو میری ماں سو چکی تھی. اللہ تو جانتا ہے میں وہ دودھ کا پیالہ لے کر میں چاہتا تو اپنے اہل و عیال اپنے بیوی بچوں کو دے لیتا, مگر میں نے تیری رضا کی خاطر وہ دودھ کا پیالہ لے کے ساری رات کھڑا رہا کہ جب تک اپنی ماں کو نہیں پلاؤں گا میں اپنے بچوں کو نہیں دوں گا. اللہ یہ کام میرے محض تیری رضا کی خاطر کیا تھا. اگر تیری بارگاہ میں قبول ہے تو راستہ نکال دے. بس یہ دعا کرنا تھا کہ تھوڑی سی چٹان جو کھسک گئی, امید کی کرنیں نظر آنے لگی. معلوم یہ ہوئی ایک بات اس بات سے, وہ یہ کہ والدین کی خدمت اگر کی جائے اچھی نیت کے ساتھ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا صلہ دنیا میں عطا فرماتا ہے, مشکلیں دور فرما دیتا ہے. تو کبھی بھی والدین کی خدمت سے منہ نہیں موڑنا. جو تمہیں حکم دے اس کو بجا لاؤ, اگرچہ ان کا حکم شریعت کے خلاف نہ ہو وہ کرنے کی اجازت نہیں, اس کے علاوہ ہر کام. لیکن ہم ماں باپ کی قدر نہیں کرتے. بوڑھی ماں ساری رات جاگتی رہتی ہے کہ اب میرا بیٹا آئے گا, اور بچہ آوارہ گردی کرتا پھرتا ہے. اسے احساس ہی نہیں کہ تیرے گھر پہنچنے تک تیرے والدین پہ کیا بیتتی ہے. خیال کرنا چاہیے. یہ دروازہ اٹھ کے کھولنا, اگر کوئی سویا ہوا ہو اور دروازہ بچ جائے تو کتنا غصہ آئے گا انسان کو, کتنی اذیت ہوگی, تکلیف ہوگی. وہ بوڑھے والدین اٹھ کے دروازہ ہی کھولتے. پھر ہوا کیا, دوسرا شخص کہنے لگا, اللہ تو جانتا ہے میں نے ایک مزدور رکھا تھا اور اتنے درہم کے عوض میں نے اسے مزدوری پہ رکھا, لیکن وہ اپنا کام کیا, مزدوری لیے بغیر چل دیا, اور میں نے اس کی مزدوری کو امانتاً اپنے پاس رکھا. اس سے کچھ چیزیں خریدی, پھر اس کی پیداوار میں اضافہ ہوتا رہا, پھر ایک ریوڑ بڑھ گیا. ایک وقت کے بعد وہ میرے پاس دوبارہ آیا, کہنے لگا تجھے یاد ہے فلاں دن کی مزدوری
میں چھوڑ گیا تھا تو لہذا مجھے میری مزدوری دے دو. اس نے کہا یہ گائیں یہ ریور جو تو نظر آ رہا ہے سو لے جاؤ. اس نے کہا اللہ کے بندے میرے سے مذاق نہ کر, مجھے مزدوری دے. فرمایا یہ تیری ہی مزدوری کا تو صلہ ہے. ارے بولی نا سبحان اللہ, یہ تیری مزدوری کا ہی صلہ ہے. فرماتے ہیں کہ اے اللہ میں نے تیری رضا کی خاطر اس کو دے دیا اور وہ اس ریوڑ کو ہانکتے ہوئے لے گیا. اگر میرا یہ عمل تیری بارگاہ قبول ہے تو اللہ راستہ نکال دے. راستہ پھر کھلا, اب کھل گیا ہے. آخری شخص رہ گیا, کہنے لگا اے اللہ میری ایک چچا کی بیٹی تھی جو مجھے بے حد پسند تھی, جو مجھے بے حد پسند تھی, اور میں اس سے اپنی جنسی خواہش پوری کرنا چاہتا تھا, مگر کسی لمحے وہ اس کام کے لیے تیار نہیں ہوتی تھی. تو آخر میں نے 300 درہم کی کثیر رقم میں نے جمع کی. جمع کرنے کے بعد اس کے دیے تو وہ اس پہ راضی ہو گئی. اور جب میں اس کی ٹانگوں کے درمیان بیٹھا, اس نوجوان لڑکی نے مجھ سے کہا تو اللہ سے ڈر اور میری مہر کو نہ توڑ. تو اللہ سے ڈر, میری مہر کو نہ توڑ. بس اس کا یہ جملہ تھا, میرے دل میں خوف خدا پیدا ہو گیا, میں لڑنے لگا. وہ میں نے 300 درہم بھی اسے دیے اور برا ارادہ میں نے ترک کر دیا. اللہ یہ سارے کام میں نے تیرے خوف تیری رضا کی خاطر کیے. اگر تیری بارگاہ میں میرا یہ عمل قبول ہے تو اللہ تو راستہ نکال دے. تو ہوا کیا, اللہ تبارک و تعالی نے اس چٹان کو مزید کھول دیا جس سے تینوں کے تینوں وہاں سے نکل گئے. تو معلوم کیا ہوا, جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف بندے کے دل میں ہوتا ہے تو ہر تنگی سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک راستہ نکال دیتا ہے. اور آخری بات, موضوع تو کئی باتیں کرنی ہے, ایک بات اور پیدا ہوتی ہے, جانتے ہو کیا ہے؟ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. اور جو اللہ پہ بھروسہ کر لیتا ہے تو پھر اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. جب خوف خدا ہوگا تو اللہ پہ بھروسہ بھی ہوگا. اللہ پہ بھروسہ کرنا سیکھو, کامل ایمان عقیدہ رکھو, اور بھروسے میں اپنے قدموں کو متزلزل نہ ہونے دو. ایک غریب آدمی تھا, تو وہ کسی امیر آدمی کے پاس گیا کہ میں کچھ قرض اس سے لے لوں. اس امیر آدمی کے پاس جب گیا, اس نے کہا کہ میں تجھے جانتا تو نہیں ہوں, پر کوئی گواہ ہے, کوئی گواہ ہے تو بتاؤ. اس نے کہا وَقَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا, اللہ میرا گواہ ہے. کوئی کفیل؟ انہوں نے کہا میرا کفیل بھی اللہ ہی ہے. وہ اس پر راضی ہو گیا اور 1000 دینار اس کو سونے کے دے دیے, اور وہ لے کے چل دیا. اور وقت طے ہو گیا کہ فلاں دنوں کے بعد, اتنے مہینوں سالوں کے بعد میں آؤں گا, قرضہ چکا دوں گا. اب دیکھیے, اس نے بھی بھروسہ کیا اللہ پر. جب اس نے پوچھا تیرا وکیل کون ہے, اس نے کہا میرا وکیل اللہ ہے. وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا, اور میرا گواہ بھی اللہ ہے, نگہبان بھی میرا اللہ ہے. وہ اس پہ راضی ہو گیا. اب مثال کے طور پر ہمارے پاس کوئی قرض لینے آ جائے, ہم کہیں گے ہاں بھائی کوئی ضمانتی ہے, وہ کہے میرا ضمانتی اللہ ہے, ہم کیا کہیں گے؟ ابے چل بھائی اپنا کام کر. یہی بات ہے نا, انوکھی بات تو نہیں کر دی نا میں نے. بھائی کوئی ضمانتی لے آ, بولا جی میرا تو ضمانتی اللہ ہے, تو ہم دیں گے. ارے بولیے تو مانگ نہیں رہا ہوں, بتا رہا ہوں. اس نے کہا میرا ضامن تو اللہ ہے, میرا کفیل اللہ ہے, میرا گواہ اللہ ہے. اس بندے نے بھی گواہ رب کو بنایا جو لے رہا تھا, اور جو دے رہا تھا وہ اس بات پہ راضی ہو گیا. اب اس کا بھی کامل بھروسہ تھا, اس کا بھی کامل بھروسہ تھا رب پہ. 1000 کی کثیر رقم سے دے دی. وقت آیا جب دریا کے پاس آیا, کوئی کشتی موجود نہ تھی. اب دریا پار کر کے جائے کیسے,
بڑا انتظار کیا، کوئی کشتی موجود نہیں تھی. اس نے کیا کیا؟ اس نے ایک لکڑی لی، ان لکڑی کو چیرا، 1000 دینار اس لکڑی کے اندر رکھے، اس میں خط لکھا کہ بھائی میں تیری رقم دینے کے لیے آیا تھا، کشتی موجود نہیں، میں کیسے آؤں، مجبور ہوں، بس اللہ کے آسرے پر میں اس لکڑی کو تیرے حوالے کر رہا ہوں، دینار دے رہا ہوں، چونکہ میں نے گواہ اور کفیل رب کو بنایا تھا، تو آج بھی رب کو گواہ بنا کے اس کو دریا کے حوالے کر رہا ہوں. اور دے دیا. اب کہاں اس کا گھر، کہاں دریا، کس طرح پہنچے گی؟ وہ شخص جو تھا نا، انتظار کرتا رہا کہ آج کا وعدہ تھا ملنے کا، رقم پوری کی، اور یہ آج شخص آیا نہیں. جب شام کا وقت قریب آ گیا، کیا دیکھا کہ دریا میں بہتے بہتے ایک لکڑی آ رہی ہے. ارے سمجھ چاہو، سننے بیٹھو. دریا میں بہتے بہتے ایک لکڑی آ رہی ہے. اور نے کہا خالی ہاتھ کیا جاؤں، اب کوئی لکڑی لے جاؤں گھر والوں کے لیے، کوئی چولہا گرم کرنے کے کام آ جائے گی. اس نے اس لکڑی کو لیا اور لے کے گھر آ گیا. جب اس کو چیرا، کاٹا، کیا دیکھا کہ ایک خط اور 1000 دینار اس کے اندر موجود. اللہ پہ بھروسہ کیا اسے. اور وہ شخص پریشان ہے، پتہ نہیں پہنچی ہو کہ نہیں پہنچے گی. وہ دوبارہ وقت کے بعد دوبارہ گیا، کشتی میں بیٹھ کر اسے ڈھونڈتا پہنچا. اس نے کہا بھائی یہ میں لے کر آیا ہوں دینار جو میں نے ادھار لیے تھے. معذرت اس نے کی. اس نے کہا تمہارے دیے ہوئے دینار مجھے مل گئے ہیں. جو اللہ پہ کامل بھروسہ کر لیتا ہے تو پھر اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. اللہ رب العزت کے بارگاہ میں دعا کریں خالق کائنات ہم سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے.